دوسرے سے نیکیوں کے اندر سبقت حاصل کریں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم مال و دولت کو دیکھ کر اسی کے اندر ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور مولا علی کا فرمان، آپ کا وہ فرمان ہے مبارک، آپ نے ارشاد فرمایا اگر زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہو، اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، تو فرمایا جب معاملات کی بات آئے، جب کھانے پینے کی بات آئے، جب رہنے کی بات آئے، جب مال اور دولت کی بات آئے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھا کرو، کہ اگر آپ کو اللہ نے 3 وقت کی روٹی دی ہے تو پھر یہ دیکھا کریں کوئی وہ بھی ہے جس کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ فرمایا اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھیں گے معاملات کے اندر، زندگی کے رہن سہن کے اندر، فرمایا تم خوش رہو گے۔ اور دوسری چیز فرمایا عبادت کے اندر اپنے سے اوپر والے کو، بندے کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو فرمایا تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ اور ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھا کر، یعنی عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ لیکن جب معاملات دنیا کی بات آئے، جب دنیا کی باری آئے، تو فرمایا اپنے سے نیچے والے جو کمزور لوگ ہیں ان کو دیکھا کر۔ یہ جو ماہ مقدس ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر بندہ مومن کا رزق اس مہینے کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ صبح سحری کے وقت اگر ویسے عام دنوں کے اندر انسان کھانا کھائے، صبح کے وقت یا سحری کے وقت کوئی بندہ عام دنوں میں کھانا کھائے تو وہ اس طرح کا تر و تازہ کھانا جو سحری کے وقت اس کو ملتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں کھا سکتا۔ اور جب افطاری کا وقت آتا ہے، وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اس کے دسترخوان کے اوپر اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جو عام دنوں میں اس کے پاس نہیں ہوتی، اس مہینے کے اندر اس کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ارشاد فرما دیا، آپ نے حکم دیا صحابہ کو، فرمایا جب یہ مہینہ آئے نا پھر اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ مہینہ آئے نا پھر اپنے جو وہ آپ کے مسلمان بھائی جو مالی طور پر کمزور ہیں، جن کے پاس کھانے کی اشیاء، زندگی گزارنے کی سہولتیں کم ہیں، اللہ نے تمہیں اگر ہمت دی ہے، فرمایا اس مہینے کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھا کرو۔ تو یہ مہینہ احساس کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس پڑوس کے اندر بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی مدد نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم ان کا پتہ نہیں کرتے۔ کبھی رات کی تاریکی کے اندر، کبھی رات کے اندھیرے میں کسی غریب مسلمان بھائی کے گھر کے اندر آپ راشن رکھ کے تو آئیں، دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور آپ کے رزق کے اندر اللہ کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ کسی کو دکھا کر، کسی کو بتا کر مال دینا اللہ کے راستے میں آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے، لیکن رات کی تاریکی میں بغیر کسی کو بتائے اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر کے اندر اس کے مہینے کا راشن رکھنا، یا جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی اتنا راشن رکھ کے آنا، یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ صرف نمازوں سے ہی ہماری معافی ہو جانی ہے۔ اگر ہمارے پڑوس کے اندر ہمارا مسلمان بھائی، اس کے پاس کھانے کی چیزیں نہ ہوئی، ہم تہجد گزار بھی ہوئے، ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہوئے، اگر ہمارا ہمسایہ، ہمارا مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہوا، ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جتنا مرضی عبادت کریں، ہم نے رب کی بارگاہ میں جا کر حقوق العباد کے معاملے میں حساب دینا ہے۔ اور یہ گردن تبھی ہماری چھوٹے گی جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ احساس کا مہینہ ہے۔
اس کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا ایک